إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت بڑا ہی محدود ہے، بغیر کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں. آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کئی حضرات کو وہ دعا یاد ہوگی اور کئی حضرات وہ دعا پڑھتے بھی ہیں. پہلے وہ حدیث سنیے جس میں اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے. حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 925، جس کی سند کو صحیح کہا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب سلام پھیرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد. وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد اس دعا کے ساتھ کرتے تھے. اس دعا کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ ہر دن فجر کی نماز کے بعد اپنے دن کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کرتے تھے؟ اس دعا کے ساتھ. اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا. جن حضرات کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ یاد کریں. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلے علم نافع کا، ایسا علم جو میرے لیے نفع بخش ہو،
فائدہ مند ہو، جس سے میں اپنی زندگی میں بھی فائدہ اٹھاؤں اور قیامت کے دن بھی مجھے اس کا فائدہ ہو۔ دوسری چیز ورزقاً طیبا، اے اللہ میں تجھ سے پاک اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ سارا دن انسان نے اسی رزق کے سلسلے میں جدوجہد کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، تو دن کی ابتدا ہی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ میں تجھ سے پاک اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری دعا وعملا متقبلا، اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، یعنی مجھے اس عمل کی توفیق دینا جس عمل کو اللہ تو قبول فرما دے۔ یہ تین دعائیں، یہ تین چیزیں جن کا سوال کرتے، جن کی دعا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ذرا اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اترتی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نفع بخش اور فائدہ مند علم نصیب کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا کہ قل رب زدنی علما، آپ یہ دعا کیجیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا سوائے علم۔ جس چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کے لیے دعا کریں، وہ علم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا اس علم کے ساتھ جس کی تو نے مجھے تعلیم دی، وانفعنی بما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ جو تو نے علم دیا اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مزید بھی مجھے ایسا علم نصیب فرما کہ جس کے ساتھ مجھے فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، صلی اللہ العلم النافع وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس علم کا سوال کرو، وہ علم اللہ تعالیٰ سے مانگو جو تمہاری اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہو، اور اس علم سے تمہارے اہل عیال کو بھی فائدہ ہو، اس علم سے تمہارے محلہ داروں کو بھی فائدہ ہو، اس علم سے تم دنیا کے اندر بھی فائدہ اٹھاؤ اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاؤ۔ ایسے علم کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، اور اس علم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرو کہ جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ کی پناہ طلب کرو اس علم سے جو تمہارے لیے نفع بخش نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا اب تک کی جو میں نے گفتگو کی ہے، علم ایک ایسا ہوتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، اور ایک علم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نفع بخش نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو کس علم کی ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو اس علم کی ضرورت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش اور مفید ثابت ہے، اور ایسا علم جو میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش اور مفید نہ ہو، اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہ مجھے اس علم سے بچا دے، اس علم سے پناہ دے کہ جو میرے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو، اور اس دل سے بھی بچا کہ جس دل کے اندر اللہ تیری خشیت اور تیرا خوف نہ ہو، اور اس دعا سے بھی اللہ مجھے بچنے کی توفیق دے کہ جو تیری بارگاہ میں شرف مقبولیت حاصل نہ کر سکے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اور اللہ میں اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو، جس کی بھوک کبھی ختم ہی نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ دعا جو ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دن کی ابتدا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. میرے بھائیوں، یہ علم نافع ہے کیا؟ علم نافع قرآن اور حدیث کا نام ہے. قرآن اور حدیث کے علم کو ہی علم نافع کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علم. اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نور ہدایت بنایا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ راستہ اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے. قرآن نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ. اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے. کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے دکھلاتا ہے. قرآن سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اگر سلامتی حاصل کرنی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ہر قسم کے شر سے بچنا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کی گرفت سے بچنا ہے، تو قرآن آپ کو بتائے. سبل السلام، سلامتی کے راستے کھول کھول کے بیان کرتا ہے یہ قرآن. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. میرے بھائیوں، یہ پکار ہے میرے رب کی، جو رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو عرش عظیم کا رب ہے. اس کی پکار میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ یہ کتاب نصیحت ہے. کتاب نصیحت. جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو وہ اس قرآن کو کھولے، اس کتاب کو پڑھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے. اس سے یقینی طور پر نصیحت حاصل ہوگی. اور یقین کر لو، اگر کسی بندے کو قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے باوجود نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اس سے بڑا بدبخت اور محروم انسان کوئی نہیں. سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اس کتاب سے نصیحت حاصل نہ کرے. میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے، ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور پورا ختم کر جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں کئی ختم کر ڈالتے ہیں، لیکن نصیحت نام کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. میرے بھائیوں، وہ علم نافع جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کی صبح
جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کی صبح کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ علم نافع یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اس کو پڑھو، حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ آج ہم نے اس کتاب کو غلافوں کے اندر لپیٹ کر ہم نے الماریوں کی زینت بنا ڈالا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر میں آج اس خطبہ جمعہ کے ذریعے اپنے آپ کو اور آپ کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے دل لگاؤ، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم کرو، اٹھاؤ اس کتاب کو، اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنے ایک ورد مقرر کرو کہ روزانہ آپ نے قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرنی، اور صرف تلاوت کافی نہیں، روزانہ آپ نے اس کتاب کی زیادہ نہیں ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے۔ سیکھیں اس کتاب کو، یہ کتاب آپ کو اللہ کی پہچان دے گی، یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کو نصیب کرے گی، یہ کتاب آپ کو بتلائے گی کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ کتاب آپ کو تعلیم دے گی کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی، یہ کتاب آپ کو بتلائے گی کہ آپ نے روزمرہ کے معمولات کیسے مکمل کرنے، آپ کے گھریلو مسائل، آپ کے لین دین کے مسائل، اخلاق و کردار کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، الغرض قرآن مجید کے اندر تمام کے تمام علوم موجود ہیں۔ علم نافع، علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ وہ علم نافع کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم نافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعها، اللہ اس آدمی کے چہروں کو تر و تازہ بنا دے، اللہ اس آدمی کے چہروں کو رونقیں عطا فرما کہ جو میری حدیث سنے پھر اس کو ذہن نشین کر لے، پھر اس کو یاد کر لے اور اس کو آگے پہنچائے اس طرح جس طرح اس نے اس کو سنا تھا۔ حدیث مبارک یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں میرے بھائیوں، میری بات توجہ سے سننا۔ حدیث یہ کسی عام انسان کی بات کہ اس کے عمل کو نہیں کہتے۔ حدیث کس کا عمل ہے، کس کی سنت ہے، کس کی بات ہے؟ حدیث یہ ہے، یہ اس شخصیت کی بات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ستارے کی قسم، جب ستارہ گرتا ہے قسم کھا کے فرمایا کہ تمہارا ساتھی نہ تو خود راستہ بھولا ہے اور نہ تو راستہ بھولا ہے، نہ جان بوجھ کے سیدھے راستے سے ہٹا ہے، اور یہ وہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایک بول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی کے مطابق، یہ اس شخصیت کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ سمجھو اس کی اہمیت کو اور قدر منزلت کو۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے فضائل سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ کی شخصیت کے، اور میرے بھائیوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باقی تمام کی تمام شخصیات میں بھاری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی باقی سب کی باتوں پہ بھاری۔ اگر شخصیت کا وزن ہے تو اس شخصیت کی بات کا بھی وزن ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم شخصیت کا وزن پہچانتے ہیں لیکن اس کی بات کے وزن کو نہیں پہچانتے، اور جان بوجھ کے ہم اگنور کرتے ہیں، جان بوجھ کے ہم نظر انداز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو۔
نعرے لگاتے ہیں کہ اے رسول تیری حرمت پہ جان بھی قربان، لیکن کہاں جان قربان؟ یہ تو خالی کھوکھلا دعویٰ ہے۔ سنت رسول پہ جو عمل نہیں ہو رہا، لیکن حرمت رسول پہ کیسے جان قربان کر دو؟ جھوٹے دعوے کرنا اور جھوٹے نعرے لگانا چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، بات مختصر کرتا ہوں، اس پہ اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسری چیز ورزقا طیبا، اللہ میں تجھ سے پاک اور حلال رزق کا سوال بھی کرتا ہوں۔ پاک اور حلال رزق کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بھی ضرورت ہے، اور آپ میں سے ہر انسان کو ضرورت ہے۔ لہذا ہم ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور رزق طیب ہی کیوں؟ یعنی پاک اور حلال رزق ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم اس رزق میں سے کھاؤ جو کہ پاکیزہ ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو بھی یہی حکم ہے اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کو یہی حکم ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے اس چیز کو کھاؤ جو حلال اور پاک ہے۔ چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اسی بات کا سوال کرتے ہر دن فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ مجھے رزق طیب، رزق حلال نصیب فرما۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کی آمدنی میں حرام کی ملاوٹ ہو، یعنی اس کی کمائی حرام کی ہو یا اس کے اندر ملاوٹ ہو حرام کی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حرام کھانے والے کی عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے بکھرے بالوں کے ساتھ، پراگندہ حالت کے ساتھ وہ سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت اہل عرفات کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اہل عرفات کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کرتا ہے، وہاں پر یہ شخص جس کا رزق حرام کا ہوتا ہے، کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك، جس کا کھانا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اللہ کے بندو، اگر حرام کھانے والے کی دعا لمبا سفر کرنے کے باوجود پراگندہ حالت میں، احرام کی حالت میں، میدان عرفات کے اندر اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو بھلا بتلاؤ کسی اور جگہ پہ حرام کھانے والے کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ آج لوگ رشوت کا لین دین کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، چوری اور ڈاکہ زنی کا طریقہ کار ہے، اور اسی طرح حرام کمائی کے اور مختلف طریقے ہیں، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، ملاوٹیں کر کے، فراڈ کر کے، لوگوں سے قرضہ لے کر قرضہ واپس نہ کر کے، الغرض یہ کہ حرام کمائی کے بے شمار وسائل ہیں۔ آج مسلمان ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ حرام کمائی انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری دعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، کیونکہ ایسے بھی اعمال ہیں جو کہ قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ ان اعمال کو عمل کرنے والوں کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ آیا
سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے پھر یہی حکم دیا، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے تیسری بار نماز پڑھی، پھر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو یہی کہا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار نماز پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ اس کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں وہ بندہ وہ شرطیں پوری نہیں کر رہا تھا، اور نماز کے ارکان میں وہ جلد بازی سے ارکان پورے کر رہا تھا، رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ یہی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہے۔ یہ ضابطہ اور رسول سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ وہ عمل جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اس کے لیے 3 شرطیں، بس یہ 3 شرطیں سمجھ لیں، میں اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ جو عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، عمل کرنے والے کا عقیدہ توحید ہو، کہ وہ اکیلے اللہ رب العزت کو خالق و مالک مانتا ہو، اکیلے اللہ رب العزت کو وہ مدبر الامور مانتا ہو، کہ اللہ رب العزت ہی اکیلا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کا کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کو کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی اکیلا اللہ رب العزت ہی ہے جو معبود پر حق ہے۔ چنانچہ سجدہ اسی کو کیا جائے گا، رکوع اسی کے سامنے کیا جائے گا، امیدیں اسی سے وابستہ کی جائیں گی، خوف اسی کا دل میں بسایا جائے گا، توکل اور بھروسہ بھی اسی پہ کیا جائے گا۔ اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی غوث نہیں، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ اکیلا اللہ رب العزت ان تمام کے تمام اختیارات کا مالک ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا، اگر وہ عمل صالح کرے گا باقی دونوں شرطوں کے ساتھ بھی، تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط عمل کرنے والا موحد اور شرک سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا آپ کے سارے اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والے نہیں تھے، آپ تو اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، آپ کا تو مشن یہی تھا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ لیکن یہ تنبیہ اور یہ وارننگ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو کی گئی کہ اگر ہم نے اپنا دامن ملوث کر دیا شرک کی کسی بھی صورت میں، ہمارے سارے اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تعریف سننے کی خواہش نہ ہو، تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل وہ کوئی بھی ہو وہ اللہ رب العزت کی یہاں قابل قبول ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہو، اور اس کا وہ عمل جو بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہ تینوں شرطیں مکمل ہوں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو قابل قبول ہو، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائے، علم نافع بھی نصیب فرمائے، رزق حلال بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں صرف قبولیت حاصل کر لے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.